اور دوسرا بڑا ظلم جو اس جدیدیت نے کیا ہے اور روایتی انسانوں کو مار کے پیچھے کیا ہے اور بڑے وسیع پیمانے پر پھیلا ہے اس امت میں، وہ یہ بڑے بڑے مذہبی ٹھیکیدار اور اسلام کے دعوے دار اور لمبی داڑیاں اور نمازیں پڑھنے والے، یہ ان کا ظلم ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام کو زمانے کے مطابق بناؤ۔ یہ اس جدیدیت نے سکھایا ہے کہ اسلام کو زمانے کے مطابق ہونا چاہیے، اسلام کو کٹ ٹو سائز ہونا چاہیے، اسلام کی ایسی تعبیر پیش کریں کہ ایک طرف یہ دنیا بھی نہ چھٹے، شراب بھی حلال رہے، جائز رہے، اور دوسری طرف خدا بھی راضی رہے۔ اور یہ انہوں نے جو ظلم کیا ہے اتنا زیادہ ہے کہ ہماری نئی نسلیں جو نماز پڑھتی ہیں، روزے رکھتی ہیں، اس کا شکار ہیں، اور وہ چاہتی ہیں کہ ایسا اسلام ہمیں ملے جو اسلام اس دنیا میں گویا والعیاذ باللہ منہ دکھانے کے قابل ہم رہ جائیں، اسلام اپنی اصل صورت میں نہ آئے۔ اس کی 3 مثالیں دیں، بے شمار مثالیں۔ ان میں بڑے بڑے مذہبی لوگ یہ تلقین کرتے ہوئے ملیں گے کہ عشاء کی 17 رکعتیں 4 پہلی چھوڑ دو، 2 سنت کے بعد 2 نفل چھوڑ دو، اور آخر کے بھی 2 نفل چھوڑ دو، تو 4 اور 2 6 اور 2 8 ہو گئے، اور اس کے بعد 9 رکعتیں باقی رہ گئی ہیں۔ اگر ہو وتر بھی چھوڑو تو اس کی بھی گنجائش ہے ماشاءاللہ، اور 4 فرض پڑھ لیا کرو۔ گویا خدا کی عبادت ایک ایسا بوجھ ہے جسے کھینچنا ہے، ڈریگنگ کرنی ہے، اور خدا کی عبادت ایسا نامعقول شوہر ہے جو مارتا پیٹتا ہے بیوی کو، اور بیوی کہتی ہے بچے نہ ہوتے تو جان چھڑا لیتی۔ خدا کا دین اس بیوی کی مانند ہے جو صبح شام بے عزتی کرتی ہے اور کہتا ہے بچے نہ ہوتے تو میں تمہاری سے جان چھڑا لیتا۔ خدا کا دین اتنا بے وقت خدا کی عبادت رہ گئی ہے کہ نفل ہاں جی 2 نفل ہی ہیں۔ وہ عبادت جس کے متعلق اللہ نے بار بار کہا کہ یہ کہو ایاک نعبد، اللہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، اس عبادت سے کسی طرح جان چھٹ جائے۔ اور سب سے اچھا مفتی وہ ہے جو اس عبادت میں نئی سے نئی رعایت دے لوگوں کو، اور لوگوں کو بتائے، اور لوگوں کو کچھ خیال نہیں آتا کہ جو 2 نفل چھوڑ رہا ہوں یہ اسی پروردگار عالم کی عبادت ہے جس نے مجھ سے تقاضا کیا ہے۔ آخر میں اس بحث میں پڑا ہی کیوں کہ یہ نفل ہیں اور یہ فرض ہیں اور یہ واجب ہیں؟ میرے رب کے حضور میں سجدہ کرنا ہے، سجدے کے لیے سر جھکانا ہے، اللہ کو یہ پسند ہے اور مجھے عبادت کرنی ہے۔ طواف میں سگریٹ پینا جائز ہے؟ یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ طواف میں کبھی کبھی 20 منٹ لگ جاتے ہیں اور سگریٹ کی نہایت شدید طلب ہوتی ہے، اور ماشاءاللہ وہ مفتی بھی موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ جائز ہے۔ جب پانی پینا جائز ہے، جب کھانا جائز ہے، تو طواف میں تمباکو مباح ہے، اسے پی لینے میں کیا حرج ہے؟ طواف میں گھر میں بات کرنا جائز ہے؟ اے یار تم اللہ کے گھر میں ہو، اللہ کی نظر میں ہو، طواف تو بہت بڑی چیز ہے کہ آدمی اس میں بڑی محبت سے جانا چاہیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو دیکھا تھا، وہ اپنے گھر سے نماز کے لیے نکلا تھا، یا پھر ایک روایت میں آتا ہے ہوتا یہ ہے کہ لوگ اپنی انگلیوں میں انگلیاں ڈالتے ہیں، راحت فرحت کی وجہ سے ایسے ہاتھوں کو ملاتے ہیں، بے فکری کی وجہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خبردار تم میں سے جو آدمی نماز کے لیے جا رہا ہو وہ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں نہ ڈالے، اور اسے پتہ نہیں ہے وہ جب گھر سے نکلتا ہے اور وضو کرتا ہے، گھر سے نکلتا ہے، اس وقت بھی وہ نماز میں اللہ کی نظر میں۔ وہ کہتا ہے اس میں کیا ہے، مسجد میں فلم نہیں دیکھوں گا، لیکن راستہ جو 3-4 منٹ کا ہے اس میں اگر ایک فلم دیکھ لی تو کیا ہوا؟ یہ جدیدیت کا زہر ہے۔ یہ اس کی ایک مثال ہے۔ اس جدیدیت کے زہر کی دوسری مثال پردہ ہے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چہرہ کھلا رہتا تھا یا پردہ ہوتا تھا؟ اچھا اگر پردے کی اجازت میں چہرے کی ٹکیا کھلی رہے تو کیا یہ جائز ہے؟
تمام وہ اقدار جو نسلوں میں منتقل ہوئی تھی اور جن ماؤں نے گھروں میں بیٹھ کے پردے میں بچوں کی تربیت کی تھی اور اپنے بچوں کو پڑھایا تھا، وہ سب کی سب جاب پہ نکل جائیں اور وہ جا کر ٹیچنگ کرنے لگیں اور پیچھے بچوں کا بیڑا غرق ہو جائے۔ جو آج بچوں کو نرسنگ کیئر میں ڈال رہے ہیں، بچوں کا حق بنتا ہے کہ آخر پہ پہنچ کے اپنے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس پہ بھیج دیں۔ جو ہوا ہے اس کا یہ نتیجہ نکلنا ہے، اور اب اولڈ ہاؤسز بنیں گے۔ یہ دوسری مثال ہے اس جدیدیت کی کہ میں پردہ کتنا کروں اور کتنا نہ کروں، سر کے بال چھپانے جائز ہیں یا ناجائز ہیں۔ اور اس جدیدیت کا زہر یہ ہے کہ سر اس کا ڈھکا ہوا ہے، بالکل ایک بال جو نظر آئے اور ٹانگیں ساری کی ساری چست پاجامے میں ملبوس ہیں اور سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ یہ وہ اسلام بھی ہے اور یہ مسلمان بھی ہیں اور یہ جدید ذہن ہے۔ اس جدیدیت نے مذہب پہ دوسرا اثر یہ کیا اور یہ عمومی طور پر پھیل گیا۔ جن کی نانیوں اور دادیوں کے بال سورج کی روشنی نے کبھی نہیں دیکھے تھے، آج وہ محفل زینت بنی ہوئی ہیں۔ یہ اس جدیدیت کا اثر ہے۔ اسلام ایسا بوجھ بن گیا ہے ان پہ کہ جتنا زیادہ سے زیادہ وسعت مل سکے ہم اسے پھیلائیں۔ اور تیسری اس کی مثال دیکھنی ہو تو اسلام میں ایسی تعبیرات کو داخل کرنا کہ زمانے کے مطابق چلے، اسلام کو کسی طرح کٹ ٹو سائز کرو، ایسا جس میں زیادہ عبادت بھی نہ کرنی پڑے۔ حج کے لیے جانا ہے تو کوئی 8-10 دن کا پیکج ہم نہیں کہتے، کوئی بیمار ہے کوئی اور ہے، چلو ٹھیک ہے، کسی کی مصروفیت ہے، سرکاری فرائض ہیں، فتویٰ ہے، کوئی کام ہے، ہم کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، لیکن تمہیں کیا مصیبت پڑی ہے کہ تمہارے ذمے کوئی کام نہیں ہے اور 40 دن وہاں حرمین شریفین میں گزارنا مشکل ہے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر زندہ ہوتے، تمنا نہ ہوتی کہ ساری زندگی ان کے قدموں میں گزار دی جائے، یا 8 دن رہنا مدینہ منورہ میں مشکل ہوا ہے۔ اور اتنا ظلم ہے کہ ہم سب مذہبی لوگ حج اور عمرہ کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر چھوڑتے ہوئے کئی مرتبہ ہم نے غور کیا، کوئی رونے والا نہیں رہا۔ مکہ مکرمہ چھوڑتے ہوئے کوئی رونے والا نہیں رہا کہ اللہ جس شہر کے خاک بن کے چمٹ جانا چاہیے تھا اور جس حرمین میں پتھر بن کے ہمیشہ کے لیے رہنا چاہیے تھا، چھوڑنا پڑ رہا ہے، کیا کر؟ کوئی افسوس نہیں۔ یہ جدید ذہن ہے جو اس نظام تعلیم نے بنایا ہے۔ جذباتی مظاہر بالکل نہ کرو، یہ جذباتی مظاہر ہیں۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی مکہ میں اور پہاڑ پہ ہجرت کی رات حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کھڑے ہو کے پہاڑ سے پورے مکہ کو دیکھا اور رو پڑے اور فرمایا اللہ کی قسم مکہ تو سب سے زیادہ اچھا شہر مجھے لگتا ہے، میں کبھی اس شہر کو نہ چھوڑتا اگر میری قوم مجھے نہ نکال دے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صبر کرنا، مدینہ منورہ میں اگر کوئی تکلیف پیش آ جائے، اور مدینہ کی تکلیف جس نے سہ لی میرے ذمے ضروری ہے میں قیامت میں اس کی شفاعت کروں۔ اور آپ المدینہ تو خیر لہم لو کانوا یعلمون، اور مدینہ منورہ ہی اچھا ہے تمہارے لیے، کاش تم جانتے کہ میرے شہر میں رہنے کی کیا چیز ہے۔ اللہ کہتا ہے وجلت قلوبہم، ان کے دل دہل اٹھتے ہیں جب میری آیات سنتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ ان کی آنکھیں بہہ پڑتی ہیں۔ یہ سب جذبات نہیں ہیں تو اور کیا ہے؟ یہ جدید انسان کہتا ہے کوئی ایسی حرکت کی ضرورت نہیں، کیا ضرورت ہے رونے کی، کیا ضرورت ہے آنکھوں میں آنسوؤں کی، بس ہو گیا نا حج، چلو اب گھر چلو۔